اور محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے جو اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کی گئی ہیں اس کی تفصیلات بھی بتائیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن کے معاملات کوئی نئے نہیں ہیں، اور اس طرح کی جو کہانیاں ہیں وہ منظر عام پہ آتی رہتی ہیں، اور مختلف جو ایشوز ہیں اسکینڈلز وہ بھی آتے رہے ہیں، ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور اس وقت بھی کہ جو معاملات ہیں وہ کوئی ختم نہیں ہوئے ہیں یا ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، اور مختلف جو لوگ ہیں اس کو جو ہے وہ اس سسٹم کو چلاتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ سسٹم رائج ہے جس کے تحت یہ تمام شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے۔ جو رہائشی پلاٹس ہوتے ہیں ان پر کمرشل پلاٹس بنانے کی منظوری دی جاتی ہے، جو پورشنز ہوتے ہیں ان کو جو ہے غیر قانونی طور پر ڈالنے کی منظوری دی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہر ضلع کے اندر یہ کروڑوں روپے کی منتھلی جو ہے کلیکٹ ہوتی ہے اور پھر سسٹم میں جاتی ہے، پھر افسران جو ہیں اس میں بھی ان کا حصہ پتی جاتا ہے، اور اصل جو لوگ ہیں جو اس ادارے کو چلاتے ہیں جس کو سسٹم کا نام دیا جاتا ہے وہ نہ کسی جو ہے عوامی عہدے میں ہوتے ہیں بلکہ وہ پرائیویٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اپنی من پسند افسران کی تقرری کرواتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی تمام معاملات چلائے جاتے ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں، ایک سابق جو ڈائریکٹر جنرل تھے اس کے بعد جو بیرون ملک فرار بھی ہو گئے، اب واپس وطن آ چکے ہیں۔ نسلا ٹاور کے حوالے سے جب ایشو اسکینڈل ہائی لائٹ ہوا تھا اس کے بعد، تو اس سے لے کر اس وقت تک کوئی ہمیں یاد نہیں ہے کوئی ایسا ڈائریکٹر جنرل آیا ہو جو بالکل ادارے کی اچھائی کے لیے جس نے کوئی کام کیا ہو۔ جو بھی ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا جاتا ہے وہ سسٹم کے تحت ہوتا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت یہ کلیکشن ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں محکمہ اینٹی کرپشن کی انکوائری کی جانب۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے خاص طور پر ضلع ایسٹ کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ ضلع ایسٹ میں کیونکہ پورے شہر میں بھی اس طرح کے غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں، مگر ضلع ایسٹ کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ سسٹم جو ہے اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پر جتنے افسران ہیں ان کی تقرر، تبادلے، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ سسٹم کے تحت ہوتی ہے، وہی پھر کلیکشن کرتے ہیں، اس لیے ایسٹ کے اندر یہ معاملات زیادہ ہیں۔ ایسے درجنوں پلاٹ ہیں جو نوٹس جاری کیا گیا ہے ڈائریکٹر ایسٹ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، اس میں مینشن کچھ پلاٹس کیے گئے ہیں، مگر ایسے سینکڑوں پلاٹس ہیں جو غیر قانونی طور پر ان کو یا تو رہائشی پلاٹس سے ان کو کمرشل میں تبدیل کیا گیا ہے، یا پورشنز ہیں ان کو ڈالنے دیا جاتا ہے، یا اضافی فلور پلاٹ نمبر ہیں زاہد جن کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ تمام ریزیڈینشل پلاٹس سے جنہیں کمرشل میں تبدیل کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ کافی اس میں فہرست سینکڑوں پلاٹس ہیں، مگر جو اس لیٹر میں مینشن کیا گیا ہے اس میں اس کے کچھ جو پلاٹس نمبر ہیں وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ محمد علی سوسائٹی میں بلاک 2 میں 8/7 جو ہے بی یہ پلاٹ نمبر ہے، اور اسی طرح سے پی سی ایچ میں ایک پلاٹ 342 ہے، بہادر آباد چنگ کارپوریٹ سوسائٹی میں پلاٹ نمبر 148 ہے، اور اسی طرح سے بہادر آباد کی دوسری جو سوسائٹی ہے اس میں پلاٹ 7/8 ہے، کارپوریٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ نمبر 84 ہے، اور اسی طرح سے جو دیگر علاقے ہیں جس میں پی سی ایچ کا پلاٹ نمبر 98 ہے، اور ایم سی ایچ آدم جس میں پلاٹ نمبر 177 ہے، بلاک 3 ہے، یہ پی آئی بی کالونی ہے، اور مختلف پلاٹس ہیں جن کو انہوں نے مینشن کیا گیا ہے۔ پلاٹ نمبر 334 ہے، شرف آباد میں ہے، اور شرف آباد کے پلاٹ نمبر 172 ہیں، اور ایم سی ایچ شرف آباد میں پلاٹ نمبر 203 ہے، بلاک 3 ہے، اور شرف آباد میں دیگر بھی ایسے پلاٹس ہیں۔ یہ پلاٹس ایسے ہیں کہ رہائشی ہیں، ان کو کمرشل میں تبدیل کیا گیا ہے، اور مثال کے طور پہ 3 فلور کی اجازت دی ہوئی ہے نقشے کے طور پر، ان کو جو ہے وہ 4 فلور 5 فلور جو ہے بنانے کی اجازت دی گئی غیر قانونی طور پر۔ اسی طرح سے یہ جو اضافی فلورز ڈالنے والا کام ہے، ان کو فلورز ایک تو ان میں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ رہائشی جو پلاٹس ہیں ان کو کمرشل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جو لیٹر لکھا گیا ہے محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پلاٹ نمبر مینشن کیے گئے ہیں اس کا ریلیونٹ ریکارڈ فراہم کیا جائے، جس طرح سے جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کمپلیٹ کرسپونڈنس جو ہے ان فائلوں کی وہ ہمیں اس کا ریکارڈ فراہم کیا جائے، ٹائٹل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ فراہم کیا جائے، اور اسی طرح پروپوزڈ لے آؤٹ پلان ہوتا ہے، اور اپرووڈ بلڈنگ پلان اور ریوائزڈ پلان اگر ریوائز کی ہو جاتا ہے کسی بلڈنگ میں تو اس کا بھی ریکارڈ انہوں نے طلب کیا گیا ہے، اور پریزنٹ فزیکل اسٹیٹس سے وہ بھی ہوتا ہے، کمپلیشن
پلان ہوتا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اگر یہ فراہم کی جاتی ہیں تو ان افسران کے خلاف بڑی پیمانے پہ کارروائی جو ہوگی. ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سسٹم مختلف شکلوں میں دیکھا جائے تو مختلف لوگوں کی سرپرستی میں چل رہا ہے. آخر کار اس کو روکنے والا کوئی تو ہونا چاہیے, کیوں نہیں روک پا رہے ہیں؟ جی بالکل نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اس کو روک پائے گا, یا کسی میں روکنے کی ہمت ہے, یا کوئی ادارے جو ہمارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی ایکشن لے لیں. بدقسمتی کی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تحقیقاتیں جو ہوتی ہیں مختلف ادارے اس حوالے سے کرتے ہیں, مگر اس کا کوئی نتیجہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی بھی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس طرح بندہ سوچتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوگی, اب کرپشن رکے گی, مگر ایسا کوئی معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا. میں آپ کو کچھ جو ہے نا جو کچھ فگرز بتا دوں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کے اندر اس وقت جو تمام محکمے ہیں ان کی جو پینڈنگز, جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ پینڈنگز جو انکوائریز ہیں وہ 12,000 ہیں. اس میں سے 25 جو انکوائریز ہیں وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہیں, اور ابھی تک وہ انکوائریز تو چل رہی ہیں, مگر اس کے کوئی نتیجہ جو سامنے نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے. کچھ عرصہ قبل بھی محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم گئی تھی وہاں پر سرپرائز وزٹ کرنے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں, مگر ان کو اتنے بااثر یہ سسٹم کے لوگ ہیں کہ وہ جو افسران تھے ان کو فوری طور پر واپس کرایا گیا. نہ صرف واپس کرایا گیا مگر اپنے ہی محکمے کے جو افسران ہیں انہوں نے ان کی جو ہے تصدیق کی, اور ان کا جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں ان کو ادا کرنے سے روکا گیا. تو یہ سسٹم اتنا بااثر ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی اگر کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح سے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی 2500 انکوائریز موجود ہیں. ابھی ایک انکوائری بڑی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایسٹ کے حوالے سے شروع ہوئی ہے, اور کچھ اس میں ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ انکوائری کی جا رہی ہے, پلاٹ نمبر ساری چیزیں اس میں مینشنز ہیں, تو اس لیے آسانی ہو سکتی ہے کہ اس انکوائری کو میچور کیا جائے یا میچور ہونا چاہیے. اب اس ساری صورتحال میں اگر وہاں پہ 2500 انکوائریز ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول کے اتھارٹی کے افسران کو کے کان پر جوں بھی نہیں رنگتی, کیونکہ جو نوٹس جاری ہوتے ہیں اس کا وہ جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اب سندھ حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے, خاص طور پر چیف سیکرٹری سندھ کو بھی اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے بھی نیب کی جانب سے چیف سیکرٹری سندھ کو کہا گیا تھا کہ آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں, مگر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو روکنے کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات جو کیے جانے چاہیے وہ بھی نہیں ہوئے ہیں. کوئی ایسا پریکٹیکل جو کام ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا ہے. بالکل, وہ تو زاہد ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آیا ہے. ہمیں یہ بتائیں کٹن کے علاقے میں ایک اور نسلہ ٹاور بننے جا رہا ہے, کیونکہ جو پلاٹ تھا وہ 2 الگ الگ پلاٹ تھے جن کے مالک بھی الگ الگ ہیں, ان کو ایک گیٹ کر کے ایک ہی پلاٹ کر کے ایکسٹرا زمین دی گئی ہے. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں کون کون ایسے افراد ہیں, کون کون سے محکمے ہیں جن کے افسران ملوث ہیں؟ جی بالکل, یہ بڑا ایک معاملہ سنجیدہ قسم کا ہے. اگر اس کو روکا نہیں گیا تو یہ آئندہ جو مستقبل کا یہ نسلہ ٹاور اس کے